السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے پڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے، وَاقْتُلُوهُمْ، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھتے جائیں گے۔ قوف یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ کے حروف جو ہیں وہ ہلا کر ادا کیے جاتے ہیں، تو اس کو ہم ہلا کر ادا کریں گے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، ہاں موٹی ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، آگے دیکھیے، حیث، حل کیا باریک ہا، ٹھیک ہے، اور جو آگے یہ یا ساکن آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس ہا کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا ادا کرنا ہے۔ حیث، سا یہ نرم حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ حیث ثقفتموہم، ثقف، قوف، ٹھیک ہے، یہ موٹے حروف میں سے، ثقفتموہم وَأَخْرِجُوهُمْ، یہاں پر قو یہ پر اور موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جو موٹے حروف ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو جو ہے راؤنڈ شیپ میں لانا ہوتا ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، یہاں پر دو میم جمع ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایک میم ساکن ہے دوسرا میم مشدد ہے، تو جہاں پر بھی ایسا ہو کہ ایک میم ساکن آ جائے اور دوسرا میم مشدد ہو تو ان دونوں کو آپس میں ملا کر یعنی کہ مکس کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ، ٹھیک ہے سمجھے، من حیث، ہا کے بعد یا ساکن ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار لمبا، آگے ثا یہ نرم حروف میں سے، اخرجوکم، خو یہ پر اور موٹے حروف میں سے، اور غو جو ہے یہ زبر کے ساتھ یہ بھی موٹی پڑی جائے گی۔ اخرجوکم، آگے دیکھیے، والفتنۃ، والفتنۃ اشد، یہاں پر یہ مشدد حرف ہے، ٹھیک ہے، دال مشدد ہے، تو مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ دو دفعہ یعنی کہ ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری دفعہ خود اکیلا ادا کیا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ دال ہے اس کو ہم پڑھیں گے اشد، ٹھیک ہے، ایک دفعہ دال پڑھی گئی، اشد دو دوسری دفعہ، ٹھیک ہے، اشد دو، اشد دو من القتل، من القتل، اب یہاں پر جیم جو یہ چھوٹا سا جیم لکھا ہوا ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، اور وقف جائز جہاں پر بھی علامت ہو وہاں ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اسلام کو وقف کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، تو یہاں پر قوف یہ موٹی کا قوف، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو کھڑی زبر ہو کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو یہ عام زبر زیر پیش کے مقابلے میں ایک الف کی مقدار ان کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو قاتلوہم، یہاں پر لام کے بعد واو ساکن ہے تو اس کو بھی ہم کھینچیں گے، اور یہ کھینچنا صرف ایک الف کی مقدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عند المسجد الحرام، اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے، اب یہاں پر جو ہے یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ اس نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو ناک میں چھپاتے ہوئے نکالیں گے، عند المسجد الحرام، اب یہاں پر یہ را کے بعد الف آ رہی ہے تو واو ساکن ہو یا پھر یا ساکن ہو یا اس طرح الف ہو، یعنی کہ بغیر کسی حرکت کے
خالی الف ہو، زبر زیر پیش کے بغیر، اور جو جزم کی علامت سکون کی علامت ہوتی ہے وہ علامت بھی اس کے اوپر نہ ہو تو یہ خالی الف شمار ہوتی ہے۔ لیکن اگر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے یا جزم کی علامت آ جائے تو پھر اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جب یہ حروف کے درمیان میں آتی ہے تو اس کو یعنی کہ ان حروف کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب اگر اس کو ہم نہ پڑھیں حرامی، حرامی یہ بن جائے گا، لیکن ہم یہ غلط ہو جائے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے حرامی، ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ دیکھیں، عند المسجد الحرام، حتی، تا مشدد تو اس کو پریشر کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر، حتی یقاتلوکم، قوف یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو کھینچیں گے ایک الف کی مقدار، اور یہاں لام کے بعد واو ساکن ہے تو یہ بھی لمبا پڑ جائے گا، یقاتلوکم فی، فی۔ اب یہاں پر یا ساکن ہے فا کے بعد تو اس کو پڑھیں گے ایک الف کی مقدار لمبا، اور آگے یہ گول ہا ہے، اس ہا کے بعد یہ وقف جائز کی علامت آ رہی ہے تو وقف جائز کی علامت یہ جہاں بھی ہو وہاں ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، تو اس ہا پر ہم ٹھہر کر یعنی کہ اس کو وقف کے ساتھ ادا کریں گے، فی۔ آگے دیکھیں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، یہاں پر جو ہے یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد قوف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر ہم اس نون ساکن پر اخفا کریں گے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر قوف کو بھی لمبا پڑ جائے گا اور لام کو بھی، کیونکہ لام کے بعد واو ساکن ہے اور قوف کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ آگے دیکھیے، فَاقْتُلُوهُمْ، فق، قوف یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور قلقلہ کے حروف جو ہیں ان کو ہلا کر ادا کیا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلاتے ہوئے پڑھیں گے۔ اب ہم اس کو پڑھیں فقتلو، فق، قوف کو روک کر پڑھیں تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ ہم نے اس قوف کو ہلاتے ہوئے ادا کرنا ہے، یعنی کہ ایسا محسوس ہو کہ گویا کہ اس کے مخارج جو ہیں وہ آپس میں ٹکر کھا کر الگ ہوئے ہیں، فقتلوہم، لام کے بعد واو ساکن ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے ایک الف کی مقدار لمبا، اور یہاں پر یہ وقف مطلق کی علامت ہے لیکن اس کے پیچھے خود ہی ساکن حرف ہے، کذالک، ذال یہ نرم حروف میں سے ہے یعنی کہ نرمی کے ساتھ پڑھے جانے والا حرف ہے، اب اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم نے اس کو لمبا پڑھنا ہے، کذالک جزاء الکافرین، یہاں پر زا، ٹھیک ہے، زا جو ہے یہ ذیل کے مقابلے میں سختی سے پڑھا جانے والا حرف ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے شدت اور سختی سے پڑھنا ہوتا ہے، جزاء، یہاں پر الف کے اوپر جو ہے یہ بڑی مد ہے اور بڑی مد کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، اور اس کا کھینچنا جو ہے یہ 3 الف کی مقدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جزاء الکافرین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمدردی ہوتی ہے اور ہمارے لیے ایک قسم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔